انقلاب آ جائے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. وہ دینی ماحول میں زندگی گزارنے لگ جائے. مسلمان کے لیے دینی ماحول سے بہتر کوئی ماحول ہو ہی نہیں سکتا، اور دینی اور اسلامی زندگی سے بہتر کوئی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. جیتے تو سب ہیں، جانور بھی جیتے ہیں، انسان بھی جیتے ہیں. اللہ نے جسے جسے جان عطا فرمائی، جسے حیات دی، وہ سب جیتے ہیں. لیکن جو مومن کی زندگی ہے، جو مومن کی مومنانہ زندگی ہے، الحمدللہ وہ قابل رشک ہے. بے شک. واہ. مومن کی مومنانہ زندگی سے کوئی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں جیتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے جیتا. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. وہ اپنی مرضی سے نہیں جیتا، وہ شریعت کی تابعداری میں، رسول پاک کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کو کامیاب زندگی فرمایا. واہ بہت اچھا. اللہ کا ارشاد، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کون کامیاب ہوئے؟ نمازی کامیاب ہوئے، متقی پرہیزگار کامیاب ہوئے، زکوٰۃ دینے والے کامیاب ہوئے. جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے وہ دنیا سے کامیاب ہو کر گئے. دنیا سے کامیاب ہو کر جانا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ مومن دنیا میں ایسی زندگی جی کر گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو وہی انسان کی زندگی کی معراج ہے. کسی شاعر نے کہا نا، توحید تو جب ہے خدا حشر میں کہہ دے. واہ بہت اچھا. توحید تو جب ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. اللہ کہہ دے یہ میرے لیے. پیار کرے گی، کب کرے گی؟ جب تم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی کے تابع کر دو. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تابندہ نقوش سماعت فرمائے. آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تابندہ نقوش فرمائے. آپ نے حضرت عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تابندہ نقوش آپ نے سماعت فرمائے. آپ غور کرو، جب رسول اللہ کے صحابہ، جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہوتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، نمازوں کی پابندی کرتے تھے، سنت رسول کے عامل تھے، قرآن و سنت کے پرچم کو بلند کرنے والے تھے، دین کے پرچم کو بلند کرنے والے تھے. ارے ان کا جنتی ہونا اتنا یقینی ہے جتنا آسمان پر سورج کا ہونا اس سے بھی زیادہ یقینی ہے، اس لیے کہ میرے آقا رسول رحمت نے انہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام. بہت اچھا. واہ. تو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے دنیا میں زندگی کی بشارت دی تھی، اور قرآن خود شاہد ہے، وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن کیا صحابہ نے کبھی نمازیں قضا کی؟ کیا صحابہ کبھی مسجدوں سے دور ہوئے؟ ارے قسم خدا کی، یہ تو مکان وطن تھا. ارے میدان جنگ میں بھی ہوتے، جب وقت میں نماز کا وقت آ جاتا میدان جنگ میں، تو اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جائے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. واہ بہت اچھا. آج ہم گھر بیٹھ کر آرام کی زندگی گزار کر، عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اللہ کے منادی کی ہم صدا سنتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے کانوں میں جو نہیں رہتی، ہمیں احساس نہیں ہوتا. بڑے افسوس کی بات ہے، چند آدمیوں نے نماز کے لیے ہاتھ اٹھایا. کتنے افسوس کی بات ہے. اے غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کی نیاز کرنے والوں، جشن غوثیہ منانے والوں، کاش غوث اعظم کی زندگی کہ تم تابندہ نقوش سماعت فرما لیتے. ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو یہ تھی، 5 وقت نماز تو کیا، قسم خدا کی 40 سال تک
40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھا. کیا ان کی زندگی تھی. ہمارے امام اعظم کا بھی یہی حال تھا. جنہوں نے بستر سے اپنی پیٹھ کو نہ لگایا، اللہ اکبر. آج ان کے ماننے والے 5 وقت نماز سے غافل، مسجدوں سے دور. کتنے افسوس کی بات ہے. اے غوث اعظم کے دیوانوں، غوث اعظم کے ماننے والوں، غوث اعظم کے چاہنے والوں، غوث اعظم کی محبت کا دم بھرنے والوں، کاش ان کی زندگی کو پڑھ لیتے، ان کی مبارک زندگی کو سمجھ لیتے. ارے رات عبادت کے لیے، دن شدت خلق کے لیے، دین اور ان کا دین کی تبلیغ و ارشاد کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے، پوری زندگی اللہ کے کاموں کے لیے وقت تھی. اے کاش ان کے ماننے والوں کو 5 وقت نماز کی فکر ہو جاتی، غوث اعظم کی روح خوش ہو جاتی. واہ سبحان اللہ. غوث اعظم ہم سے خوش ہو جاتے، اس لیے کہ ان کی خوشی ہمارے دین کی باتوں پر عمل کرنے میں ہے، ہماری نمازوں میں ہے، ہمارے روزوں میں ہے، ہماری سنت کی اتباع میں ہے. اور یہی ان کی خوشی ہے بزرگان دین کی. بزرگان دین ہماری نیاز سے اتنا خوش نہیں. ارے وہ تو ہمارے سجدوں سے خوش ہوتے ہیں، وہ تو ہماری عبادت سے خوش ہوتے ہیں. ارے ان کی خانقاہیں آج بھی اس کی گواہی دے رہی ہیں. لوگ آتے تھے تو انہیں درس سلوک دیا جاتا تھا. لوگ دنگ آلود آتے تھے، ان کے دلوں کو صاف و شفاف کیا جاتا تھا. لوگ آتے تھے، فسق و فجور لے کر آتے تھے. متقی پرہیزگار بنایا جاتا تھا، بے نمازیوں کو نمازی بنایا جاتا تھا، چوروں کو ولی بنایا جاتا تھا، ڈاکہ زنی کرنے والوں کو خدا کی معرفت دی جاتی تھی. یہ ان کی خانقاہوں کا پیغام تھا، یہ ان کی مبارک زندگی تھی. سوچو ہر پالے کے مسلمانوں، اطراف سے آنے والے مسلمانوں، کاش اس جلسے سے ہم یہ ذہن لے کر جائیں اور آج سوچ کر جائیں کہ آج ہمیں غوث اعظم کے مشن کو، آج ان کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے اور مسجدوں میں جا کر غوث اعظم کی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے. جس پیران پیر دستگیر نے، جس اللہ کے ولی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، جو 15 سال تک ایک ہی رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. اللہ اکبر. کاش ان کی زندگی پر ہم عامل ہو کر یہ دنیا کو بتا دیتے ہم غوث اعظم کے غلام ہیں. سچی غلامی اسی کا نام ہے. صرف نیاز تک محدود رہنا، جلسوں تک محدود نہیں. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بڑے پتے کی بات کہی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. واہ سبحان اللہ. بہت اچھا. عمل سے زندگی بنتی ہے. عمل سے کرو، عمل کرو. اللہ تمہارے عمل سے خوش ہوتا ہے. رسول اللہ ہمارے تمہارے عمل سے خوش ہوتے ہیں. صرف نعروں تک محدود مت رہو میرے بھائیوں، عمل کے غازی بن کر دکھاؤ. ہم آپ دین کے سپاہی ہیں. آج ہماری بدعمالی کی وجہ سے ہماری مسجدیں مرثیہ خائیں ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں. اس لیے تباہی بربادی ہماری طرف آ رہی ہے، طوفان ہماری طرف آ رہے ہیں. اے کاش مسلمانوں، جس دن تم اللہ کے کاموں میں لگ جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو. واہ سبحان اللہ. بہت اچھا. وہ پاک پروردگار بندہ نواز جس نے میدان بدر میں اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی بے سر و سامانی کے عالم میں فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، وہ رب العالمین قادر ہے کہ آج ہم اس کے کاموں میں لگ جائیں، دین کے کاموں میں لگ جائیں، نمازوں کی پابندی کریں تو وہی رب العالمین غیب سے ہماری مدد فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہارا مددگار ہو جائے گا. اللہ. امام احمد ابن حنبل سبحان اللہ، میرے عزیز نے 1-2 واقعہ کہے، مجھے بڑا پسند آیا. اب میں بھی ایسا واقعہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی روح یوں اٹھے گی. واہ بہت اچھا. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام ہیں. یہ 4 ائمہ میں سے ایک امام ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ہی کے مسلک کے مبلغ اور آپ ہی کے مقلد تھے۔ غوث اعظم امام احمد مسلک امام احمد ابن حنبل کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں گئے، غلام کی ضرورت تھی، خدمت کی ضرورت تھی، غلاموں کو دیکھا، ایک غلام کو دیکھا، اس کی تابانی سے نور چمک رہا تھا، اس کے چہرے پر سجدوں کے نشان تھے، اس کی پاکیزہ زندگی کی خوشبو آ رہی تھی، آپ نے اسے خرید لیا۔ امام احمد ابن حنبل کی خانقاہ بڑی تھی، اپنے غلام کو بلایا، کہا تیرا نام کیا؟ کہا حضرت غلاموں کا کوئی نام نہیں ہوتا، غلاموں کا کوئی نام نہیں۔ کیا کھاؤ گے؟ حضرت غلام کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ کہاں رہو گے؟ جہاں آپ رکھو گے رہوں گا، یہ کمرے ہیں جو چاہو پسند کر لو۔ اللہ کی قسم اس غلام نے سب سے پرانا کمرہ اپنی رہائش کے لیے پسند کیا، امام صاحب کی خدمت کرنے لگا، نمازوں کی پابندی، اللہ اکبر اس کا شعار تھا۔ امام احمد ابن حنبل جو فرماتے اشاروں کو سمجھتا، حضرت کی خدمت فوراً کرتا، بلاتے دوڑ کر جاتا، کام کا کہتے فی الفور کرتا، اللہ اکبر۔ ایک دن دیکھا امام احمد ابن حنبل نے اس کی صبح کی زندگی دیکھی کہ بڑا فرما بردار غلام ہے، نمازوں کا پابند ہے۔ ایک مرتبہ رات کو نماز تہجد کے بعد گئے، اس کے کمرے میں گئے، اللہ اکبر، وہ غلام سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ دن میں امام صاحب کی خدمت کرتا ہے، امام صاحب تہجد کے وقت اٹھتے دیکھا گئے، غلام سجدے میں ہے، اس کی سجدہ گاہ سے آسمان تک نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ اب کیا کہنا، الہ العالمین، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، اگر امام احمد ابن حنبل کا مجھ پر حق نہیں ہوتا، اے اللہ میں دن میں بھی تیری عبادت کرتا، واہ بہت اچھا، دن رات تیری عبادت میں مصروف رہتا، کیونکہ دن میں امام احمد ابن حنبل کا مجھ پر حق ہے، اس لیے میرے مولا میں تیری رات میں صرف عبادت کرتا ہوں، اگر کوئی کوتاہی ہو تو معاف کرنا۔ اللہ اللہ، کیا ہمیں اس طرح توبہ کی توفیق ہوتی ہے؟ کیا ہماری زبان سے یہ کلمات نکل گئے، اللہ میں نے نماز کو ترک کیا، نماز میں تاخیر کی، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میں نے نماز قضا کی، تجھے کیا جواب دوں گا؟ قیامت کے دن تو سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا، میرے مولا میں تجھے کیا حساب دوں گا؟ کیا کبھی ہم نے یہ کہا؟ کیا رات کو ہم گھر میں سوئے اندھیرے میں کبھی قبر کا تصور کیا؟ کبھی تنہائی کا تصور کیا؟ اندھیرے میں رہ کر کبھی تصور کیا؟ ہمیں یہ سوچنے کی فکر ہی نہیں ہوتا ہے، ہم تو دن رات دنیا میں لگے ہوئے تھے، مال کا حساب کرتے ہیں، کل کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر بھاگنا ہے، کیا کرنا یہ ہے، اور بزرگان دین سوتے تھے، دن بھر کا حساب لیتے تھے۔ آج کوئی مجھ سے گناہ تو نہیں ہوا، آج میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، آج میرا قدم شریعت کے خلاف تو نہیں اٹھا، آج میں نے ایسا تو کام نہیں کیا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ وہ اس طرح کی فکر لے کر سوتے تھے، اللہ اللہ، کیا ہم بھی اس طرح کی، آپ بتاؤ کیا فکر لے کر سوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو امام احمد ابن حنبل کا غلام تھا، آپ تو دن میں کھیت میں کام کر لیتے ہو، مغرب کے وقت آ کے سو جاتے ہو، دن بھر بہت کام کیا، اب فجر عشاء سب کو غائب کر دیا، اور وہ کہتا ہے یا اللہ اگر امام احمد ابن حنبل کا حق نہ ہوتا میں دن میں بھی تیری عبادت کرتا رہتا، سجدے پہ سجدہ کرتا رہتا۔ لیکن امام صاحب نے سن لیا، فجر کی اذان ہوئی اور غلام حجرے سے باہر ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف لے گئے، نماز فجر ادا کی۔ جب واپس آئے سبحان اللہ، امام صاحب نے کہا بیٹا جو تو نے کہا میں نے سن لیا، میں اللہ کو گواہ بنا کر تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب عرض کرتا میرے مولا تو نے تو میرا راز ہی فاش کر دیا، یہ راز تیرے اور میرے درمیان تھا، آج امام احمد ابن حنبل اس راز کو جان لیا میرے مولا، اب دنیا میں مجھے نہ رکھ، سر سجدے میں رکھا، ایک چیخ ماری اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ راز تھا اللہ اور بندے کے درمیان، میرے مولا رات کی تنہائی میں میں تیری عبادت کرتا تھا، ذکر و فکر کرتا تھا،
سجدے پر سجدہ کرتا تھا. یہ راج تیرے اور میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا. اب یہ راج فاش ہو گیا. اے اللہ مجھے اب تو اپنے پاس اٹھا لے. اس کی روح کب سے انصر سے پرواز. امام صاحب کو بہت سلام. ایسے لوگوں کے لیے کہا کسی عاشق ہے کیا کہا, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے گھوم کے نکلے. واہ سبحان اللہ, بہت اچھا. دنیا پھول نچاور کرتی ہے. ایسے عاشق جاتے ہیں دنیا روتی ہے, ان کے غم ہے. ایسے عاشق آپ بھی غور کرو. میں نے 4-5 سال پہلے یہاں تقریر کی تھی. ماشاءاللہ صدر رپورٹ ملی تھی کہ نماز فجر میں کافی لوگ آئے تھے. اللہ واہ بہت اچھا. لیکن اس کے بعد ابھی میں 3-4 سال کے بعد عید میلاد النبی پر آیا تھا. مجھے معلوم ہوتی تو میں ہر سال میں مسجد میں آتا, آپ کو نماز کا پیغام دے کر جاتا, تاکہ آپ کی مسجد یہ ہمیشہ آباد رہتی. اس لیے میرے بھائیوں, اصل چیز دین کی باتوں پر عمل کرنا ہے. واہ بہت اچھا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی پیغام ہے. غوث اعظم نے زندگی بھر اسی پر عمل کیا. کسی نے پوچھا حضرت میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. کہا تیرے گھر پر تو پردہ ڈال دے, اس لیے کہ بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی ہے, برکت اٹھا لی جاتی ہے. اللہ یہ فرمان غوث اعظم ہے. بے نمازی کی نگاہ گھر میں پڑتی ہے, برکت اٹھ جاتی ہے. اب جس گھر میں بے نمازی رہتے ہیں